بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 69 گفتگو تھی شرائط العوضین شرط سوم میں کون ہو تلکن کہ عوض اور معوض آزاد ہونے چاہیے بنابری فی الجملہ وقف کا بیچنا جائز نہیں۔ تو جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ 10 صورتیں بیان کی تھیں اور ابھی جو گفتگو ہے وہ اس 10ویں صورت میں ہے کہ جب عین موقوفہ کا باقی رکھنا موجب بننے خون ریزی اور قتل و غارت کا تو بیچنا جائز ہے۔ تو جناب مصنف نے اس میں 2 فرض بنائے تھے۔ پہلا فرض یہ تھا کہ اگر بالکل منفیت ختم ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بیچنا جائز ہے، لذا اگر بالکل منفیت ختم نہیں ہوتی تو یہاں پہ فرماتے ہیں بیع جائز نہیں بن سکتی۔ تو اس کے مقابلے میں وہ افراد کی جو فرض دوم میں قائل تھے اس بات کے کہ بیچنا جائز ہے، ان تمام کی دلیل مخاطبہ مشہور جناب علی بن مہدیار کے جو جواز پہ درج کرتے ہیں، تو اس کی بررسی میں گفتگو ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نمبر 1 یہ کہ مکاتبہ یہ تینوں صورتوں کو شامل ہے، چاہے قط ہو، چاہے ظن ہو، چاہے شک ہو، کیونکہ یہاں پہ لفظ ربما کا استعمال ہوا ہے، لذا حتیٰ کہ اگر احتمال بھی ہو تو تب بھی بیچنا جائز ہوگا، در حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں، بلکہ جس نے بھی کہا اس کا بیچنا جائز ہے یا اس نے کہا قط ہے کہ خون ریزی تک معاملہ پہنچ جائے گا یا گمان غالب ہے۔ اسی طرح یہ جو روایت ہے یہ فرض اول کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتی ہے فرض دوم، لذا کہتے ہیں وفیہ، یعنی اس مخاطبہ مشہورہ میں اشکالات ہیں۔ کس طرح کہ ان المقصود جواز بیعہ اذا ادى بقاہ الى الخراب علما او ظنا، کہ جو علماء کہتے ہیں کہ اس کا بیچنا جائز ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب اس وقف کا باقی رکھنا خرابی تک پہنچاتا ہو اور اس بات کا یا انسان کو قط حاصل ہو جائے علما یا گمان حاصل ہو جائے، لا مجرد کونہ ربما یؤدی الیہ المجامع للاحتمال مساوی للمرجو، نہ یہ کہ اس کا باقی رکھنا یہ خرابی تک پہنچا دے اگرچہ اس کے بارے میں احتمال مساوی ہو یعنی شک ہو، او المرجو یا وہم ہو، علامہ و ظاہر من لفظ ربما، کہ جو اس لفظ ربما سے ظاہر ہو رہا ہے، یعنی لفظ ربما کے ساتھ اگر ہم اس روایت کو لیتے ہیں تو یہ تمام قط و ظن و شک و وہم کو شامل ہے، جیسا کہ لفظ ربما لا یخفى علی المتتبع لموارد استعمالاته، کہ ربما کا جو استعمال ہے وہ ان تمام موارد کو شامل ہے، جیسا کہ وہ متتبع کی جو ربما کے موارد کو دیکھتا ہے تو وہ یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے۔ اور فرماتے ہیں ولا اظن احدا يلتزم بجواز البيع بمجرد احتمال اداء بقائه للخراب۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں گمان نہیں کرتا کہ صرف احتمال کی بنیاد پہ جواز بیع کا کوئی قائل ہو، نہ کیوں؟ لأن کلمات من عبر بهذا العنوان، کیونکہ وہ تمام فقہاء جنہوں نے اس عنوان کے ساتھ تعبیر کیا ہے، کما عرفت بین قولہم، جیسا کہ آپ نے ان کے اقوال کو پڑھا ہے تو ان کے جو اقوال ہیں ان میں جو عبارات یا لفظ ادى بقاء الى خرابہ ہے یا لفظ یخشا یا یخاف خراب ہے، تو تمام میں لفظ خوف کا استعمال ہو رہا ہے، اور یہ جو خوف ہے یہ فقط احتمال نہیں ہے بلکہ یہ علم ہے یا ظن ہے۔ ادى بقاء الى خرابہ، کہ وہ فرماتے ہیں کہ بقاء وقف یہ خرابی وقف تک پہنچاتا ہو، یا یخفا یخشا خرابہ یا یخاف خرابہ یہاں تک پہنچتے ہیں۔ والخوف عند المشہور، اور مشہور کے نزدیک جو خوف ہے کما یعلم من سائر موارد اطلاقاتہم، جیسا کہ فقہا کے تقریباً تمام موارد استعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ خوف مثلا وہ موارد استعمالات میں کس طرح کہ مثلا وہ فرماتے ہیں یجب الافطار والتجمم مع خوف الضرر، کہ افطار کرنا جائز ہے روزے کا، یا اس طرح تجمم
وضو کے بدلے تیمم جائز ہے کب؟ مخوف الضرر، جب ضرر کا خوف ہو، تو یہ خوف مراد ہے یہاں پر بھی. اس لیے یحرم السفر ما خوف الہلاک، کہ جب ہلاکت کا خوف ہو تو سفر کرنا حرام ہے. تو بس یہ جو خوف کے جو موارد فقہاء نے استعمال کیے ہیں، تو اس خوف سے مراد کہ لا يتحقق الا بعدم قیام امارت الخوف، یہ متحقق نہیں ہو سکتا مگر اس صورت میں کہ جب خوف پہ کوئی امارہ موجود ہو. امارہ یعنی ظن، امارہ یعنی قط، بس احتمال مساوی یا احتمال مرجوح کو شامل نہیں ہے. در حالانکہ جو روایت ہے وہ تمام موارد کو شامل ہے، بس اس روایت سے استدلال آپ نہیں کر سکتے. ہاں اس کے علاوہ مَأَنَّ مَنَاتَ الْجَوَازِ عَلَى مَا ذُكِرَ تَلَفُ الْوَقْفِ رَاسًا، اس روایت میں جو جواز بیع وقف کا معیار بتایا گیا ہے وہ ہے تلف الوقف راسن، کہ خود وقف مطلقاً ختم ہو جائے، راسن وقف ختم ہو جائے، اس کے تلف کا خوف ہو. تو وہ القسم الاول من صورت سابع، اور اس کے بارے میں ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ وہی قسم اول ہے کہ الذی جوزنا فی البیع، کہ جس میں ہم نے کہ بیع کرنا جائز ہے. فرض اول ہمارا یہی تھا کہ اگر مال موقوفہ ختم ہو رہا ہو تو پھر جائز ہے. اور فلا یشمل الخراب الذی لا یصدق مع تلف، تو یہ لفظ وقف تلف الوقف راسن یہ ایسی خرابی کو شامل نہیں ہے کہ جس کے ساتھ تلف صادق نہ آتا ہو. بس خالی خراب ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ ایسی خرابی کی جو موجب بنے کہ وہ اصل مال موقوفہ ختم ہو جائے، تو اس صورت میں جائز ہے. اور یہ صرف وہی فرض اولیہ. اس کے علاوہ ایک اور جو اشکال ہے اس روایت پہ وہ یہ ہے کہ مَأَنَّ لَا وَجْهَ بِنَاءً عَلَى عُمُومِ التَّعْلِيلِ الْاِقْتِصَارِ عَلَى خَوْفِ خَرَابِ خصوص الوقف، کہ اس بنیاد پہ کہ جو تعلیل ہے اس میں عموم موجود ہے کہ خوف، اب خوف سے کون سا خوف مراد ہے؟ ایسا خوف مراد ہے کہ جو تلف مال اور تلف جان تک جانا خوف ہے، چاہے وہ تلف مال یا تلف جان تک پہنچے یا نہ پہنچے. تو تعلیل جو بیان کی گئی ہے وہ تعلیل عمومی حیثیت رکھتی ہے، نہ کہ تعلیل خاص ہے. لا وجہ فرماتے اس کی کوئی دلیل نہیں اس بنیاد پہ کہ تعلیل عمومی بیان کی گئی روایت میں، کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. کس بات کی؟ للاقتصار الی خوف خراب خصوص الوقف، کہ خوف خرابی ہو اسے وقف کا، بلکہ عمومی طور پہ خوف ہو. بل کل مخیف تلف مال جاز بیع الوقف، بلکہ نہ جب بھی بیع وقف معذرت جب بھی تلف مال کا خوف ہو، چاہے تلف مال وہی موقوف ہو یا کوئی اور ہو، وقف کا بیچنا جائز ہے. فرماتے ہیں آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ آپ خوف سے مراد نمبر ایک مخصوص خوف لیں، یا مخصوص بھی معنی کہ مال ختم ہو جائے گا یا جان ختم ہو جائے گی، یا خصوص بھی معنی کہ مخصوص وقف کا مال ختم ہو رہا ہو. فرماتی اس کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ روایت کہتی ہے خوف ہے، چاہے وہ خوف مال موقوفہ کا ہے یا غیر مال موقوفہ کا ہے. اسی طرح ایک اور جو اشکال ہے وہ اس طرح کہ وَأَمَّا تَقْرِيبُ الْاِسْتِدْلَالِ بِالْمُقَاتَبَةِ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ فِي الصُّورَةِ الثَّامِنَةِ، کہ بعد نے اسی مکاتبہ کے ساتھ سورہ ثامنہ میں 8ویں صورت میں جواز بیع کا فتویٰ دیا ہے. اور 8ویں صورت کیا آتی ہے؟ یا سورہ وقوع اختلاف، کہ اختلاف واقع ہو جائے، ایسا اختلاف کہ ربما اوجب طلف الاموال والنفوس، کہ جس سے واقعاً اموال جانے کا خطرہ ہو یا نفوس جانے کا خطرہ ہو. تو فہوا، تو اس صورت میں حکم ان الحکم بالجواز معلق علی الاختلاف، جواز بیع کا حکم معلق ہو جائے گا اختلاف پہ، بس اختلاف پہ معلق ہو جائے گا، نہ کہ تلف مال پہ. الا ان قولہ، مگر یہ کہ وہ جو بعد والا قول ہے کہ فإنه ربما الى آخری مقید بالاختلاف الخاص، کہ بھئی
وہ جو اختلاف ہے اس اختلاف سے مراد ہر قسم کے اختلاف نہیں ہے بلکہ وہ اختلاف مقید ہے. اور وہ کون سے اختلاف ہے جو ابھی بیان کیا کہ وہ هو الذی لا یؤمن معه من التلف، ایسا اختلاف کہ جس کی بنیاد پہ امن نہیں کہ یہ مال تلف سے بچ جائے، حتماً تلف ہو جائے گا. بس اختلاف خاص ہے. کیوں؟ لأن العلہ تقید المعلول، کیونکہ علت معلول کو مقید کر دیتی ہے. علت معلول کو مقید بھی کرتی ہے اور عموم العلہ تقید المعلول و تعمم المعلول. بس جب علت میں یہ آیا ہے کہ تلف اموال اور تلف انفس ہے تو بس وہ جو معلول ہے، معلول سے مراد اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں وہ بھی کہ مقید ہو جائے گا. اس کی مثال اس طرح کما فی قولک لا تاکل الرمان لانه حامض، انار رکھا ہے کیونکہ حامض ہے، کھٹا ہے. تو بس کون سا رمان رکھا ہے؟ لا تاکل الرمان الحامض، یہ مراد ہے. پر جہاں پہ بھی اختلاف سے مراد کیا ہے؟ وہ اختلاف کے جو لے جائے کہاں تک؟ تلف اموال تک. فرماتے اگر آپ اس طرح کہیں تو فی ہے اس میں اشکال ہے کہ ان اللازم لہذا، تو اس کا لازمہ یہ بنے گا کہ تعمیم الجواز فی کل مورد لا یومن ماہو من تلف الاموال والنفوس. تو فرماتے اس صورت میں جس سے اوپر ہے کہ لا تاکل الرمان لانه حامض، جہاں پہ مراد کھٹا ہونا ہے. بس حقیقی جو علت ہے وہ علت ہے حامض ہے. ہر وہ چیز جو کھٹی ہو اس کو نہیں کھانا چاہیے، رومان ہو چاہے غیر رومان ہو. تو یہاں پر بھی ایسے بس ہر وہ مورد کے جہاں پہ تلف اموال اور انفس کا خطرہ ہو، اگرچہ اختلاف ہو یا اختلاف نہ ہو، اختلاف موقوف علیہم کے درمیان پیش ہے یا پیش نہ ہے، تو بیچنا جائز ہو جائے گا. لذا کہتے ہیں تعمیم الجواز کہ کل مورد لا یؤمن معه من تلف الاموال والنفوس وان لم يكن من جهت اختلاف الموقوف علیہم، اگرچہ وہ تلف اموال اور انفس وہ موقوف علیہم کے اختلاف کی بنیاد پہ نہ ہو. لذا فیجوز بیع الوقف لیس لکل فتنہ، ہر فتنہ کو ختم کرنے کے لیے، ہر فتنہ کی اصلاح کے لیے فرماتے ہیں وقف کا بیچنا جائز ہو جائے گا. وان لم يكن لها دخل في الوقف، اگرچہ اس فتنہ کا اس وقف میں کوئی مداخلہ نہ ہو. تو پس جب مراد آپ کی وہ علت ہے اور علت سے مراد ظاہر آپ کی علت حقیقی ہے، پھر ہم علت کو دیکھیں گے، معلول کو نہیں دیکھیں گے. مگر یہ کہ آپ یہ کہیں کہ نا یہ علت حقیقی نہیں بلکہ علت تقریبی ہے. اللہم الا ان یدع سوق العلہ مساق التقریب، کہ علت جو یہاں پہ ذکر کی گئی ہے یہ علت تقریبی ہے، للتعلیل الحقیقی، نہ کہ تعلیل حقیقی کہ حتی یتعدی الی جواز موارده، کہ ہم جہاں پر بھی علت موجود ہو وہاں پہ ہم اس کا حکم لے آئیں. فرماتے نا علت حقیقی نہیں بلکہ علت تقریبی ہے. لیکن تقیید الاختلاف حینئذ بکون مما لا یؤمن ممنون، لیکن فرماتے اگر آپ علت سے مراد علت تقریبی لیں تو پھر اختلاف کو مقید کرنا مما لا یؤمن سے یہ ممنوع ہے. وہ الذی فہمہ الشہید فی الروضہ، فرماتے اسی بات کو جناب شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فہم کو بیان فرمایا اپنی کتاب روضۃ الشہید میں، کما تقدم کلام، جیسا کہ پہلے جناب کی کلام پہلے گزر چکی ہے کہ لیکن الحکم علی ھذا الوجہ مخالف للمشہور، لیکن اس صورت میں کہ بھئی جہاں پر بھی خوف ہو فتنے کا وہاں پہ بیچنا جائز ہے، تو یہ جو حکم ہے فرماتے ہیں مشہور فقہا کے خلاف ہو جائے گا. لذا فلا یبقى حینئذ وثوق بالروایہ. تو اس صورت میں جیسے کہ تقریباً یہ تین جو اشکالات ہیں ان تمام کو جب مد نظر رکھتے ہیں تو روایت پہ اعتماد باقی نہیں رہے گا، بحیث یرفع الجد عن العمومات والقواعد، کہ ہم اس روایت کو لے کے وہ تمام عمومات اور قواعد کے جو بھی ہم نے بیان کیے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس کا بیچنا جائز نہیں وہ چار ادلہ، تو فرماتے اس روایت کی بنیاد پہ ہم ان عمومات اور قواعد کو چھوڑ دیں، ان سے رفعیت کر دیں. فرماتے یہ مناسب نہیں ہے. ما معافی من ضعف الدلالہ، اس کے علاوہ فرماتے ہیں اس میں دلالت میں ضعف اور کمزوری بھی موجود ہے. کما سجیجی الی الاشارہ، جیسے اس کے بارے میں آگے ہم اشارہ کریں گے کہ
اس کی جو دلالت ہے جواز پہ یہ بھی کبھی نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.